ڈاکٹر رضوان، یہاں سامعین کی دلچسپی کے لیے آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ہومیوپیتھی میں آنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنے، تو ذرا تفصیل سے بتائیے کہ یہ پورا پروسیس کیا ہوتا ہے، کس پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک شخص ہومیوپیتھک ڈاکٹر کہلائے گا، اور ہومیوپیتھک کورس کتنے سال کا ہوتا ہے، تو یہ ذرا تفصیل سے بات کریں۔ یہ دیکھیے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننے کے لیے جو پروفیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ 4 سال کی ہوتی ہے، جسے ہم DHMS جو ہے وہ کہتے ہیں، اور بنیادی طور پر جو ہے گورنمنٹ سے اس کی BSc کی ڈگری بھی حاصل ہوتی ہے، اور کچھ یونیورسٹی جو ہیں ان میں 5 سال کا ڈگری کورس BHMS کے نام سے بھی ہوتا ہے، اور یہ ڈگری آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہے جو 5 سال کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ڈاکٹر اپنی جو ایجوکیشن اس کی مکمل ہو جاتی ہے، ہمارے 4 سال یا 5 سال کی ایجوکیشن آپ لے لیتے ہیں، تو کسی بھی رجسٹرڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کم 6 ماہ کی ایک جو پریکٹیکل ایک ٹریننگ ہوتی ہے وہ حاصل کرنا پڑتی ہے۔ آپ کو ایک ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، اور پھر گورنمنٹ سے آپ کو رجسٹر ہونے کے بعد پریکٹس کرنے کے آپ مجاز ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر رضوان، کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن بہت سلو ایکٹ کرتی ہیں، یعنی اس کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ یہ میڈیسنز جو ہوتی ہیں بہت سلولی اور گریجولی اپنا کام کرتی ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ محض چند سیکنڈ سے لے کر کئی سالوں تک اپنا کام جو ہے وہ اندر باڈی میں جاری رکھتی ہیں۔ یہ ایک بڑی امیزنگ بات ہے، اور یہ اس بات پر مطلب جہاں تک اثر کی بات ہے تو اس بات پر منحصر ہے کہ کوئی شخص اثر سے یا اس کے کام سے کیا مراد لیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میڈیسن آپ جیسے کھائیں اور آپ کو اس کا افیکٹ محسوس ہو، اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے میڈیسن استعمال کی ہے جس بھی مرض کے لیے، تو وہ دیر تک جو ہے نا اپنا ایکشن جو ہے وہ جاری رکھے، اور مرض جو ہے وہ شفا حاصل ہونے تک اس میڈیسن کا، اس علاج کا اثر جو ہے وہ آپ کے اندر باڈی میں جاری رہے۔ تو وہ ڈپینڈز اٹس کہ آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ اچھا، عام طور پہ ویسے یہ کہ عام طور پہ ایک اگر صحیح میڈیسن جو ہے وہ اس کا انتخاب ہوا ہے تو وہ دوا جو ہے بہت اسپیڈ سے اپنا ایکشن دکھائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ علامات جو جیسے میں نے کہ بتایا تھا کہ ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کے حساب سے اگر ایک دوا منتخب ہوتی ہے تو بہت فاسٹ ایکشن ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنا جو ایک جو مثبت اثر جو ہے وہ کئی مہینوں تک یا کئی ایون کے سالوں تک بھی اپنی باڈی پہ جاری رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ ایکچولی مرض اور جو اصل شفا کا جو انحصار ہے وہ سمجھ لیں کہ مرض کی نوعیت پہ، اس کی انٹینسٹی پہ، اس کے ریزن پہ، کاز پہ، یہ ساری باتیں پہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے اس کا کاز کیا ہے، کتنی انٹینسٹی ہے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن کے ایکٹیو ایفیکٹ یعنی اس ریمیڈی سے شفا یابی کا عمل کن چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیے، اور اس میں کسی بھی مرض کے اسباب کا کیا رول ہوتا ہے؟ اب جیسے ہمارے پاس مریض جو آتے ہیں تو اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی مزمن مرض کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ مرض ان کے اندر 8 سال سے 10 سال سے ایون کہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے شکار ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ دکھا کے آ چکے ہوتے ہیں، اور مایوس ہو کے بعد ہمارے پاس جب آتے ہیں تو پھر یہ امید وہ رکھتے ہیں اگر کہ جی یہ مرض ان کا چند دن میں یا چند ہفتوں میں جو ہے نا وہ بالکل ہی غائب ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آبویسلی اس میں پھر ٹائم لگتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ شفا کا جو انحصار ہے کہ وہ کتنا ٹائم لیتی ہے دوا ہماری، وہ پھر اسی بات پہ ہوتا ہے کہ جی مرض کی نوعیت کتنی ہے، کتنا اولڈر ہے وہ، اور اس کی انٹینسٹی کیا ہے، اور اس کا ریزن کیا ہے۔ اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب تک کسی مرض کا جو ریزن ہے، مطلب جو کاز جو ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ مرض ہوا تھا، جب تک وہ دور نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ مرض آپ کی مکمل طور پہ جان نہیں چھوڑتا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر رضوان، یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ لے رہا ہو تو کیا وہ ہومیوپیتھک ادویات بھی استعمال کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن کے باقاعدہ استعمال سے پہلے
کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اثر کو زائل کیا جانا ضروری ہے، پھر اس کے بعد ہومیوپیتھک علاج شروع کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ہاں بالکل، بہت سارے جو مریض ہیں ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی کیا یہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے ہمارا جو ٹریڈیشنل ایک علاج جو ہو رہا ہے ایلوپیتھک سے، کیا اس کے ساتھ لی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو جی ہاں بالکل، دونوں علاج ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ دو ٹائپ کی جو میڈیسنز ہیں ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک، وہ ایک ساتھ استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا پہلے تو یہ بتاؤں کہ جو ہومیوپیتھک دوا جو ہوتی ہے اس کا کام کرنے کا ایک الگ ایک وے ہے، ایک میتھڈ ہے، اور یہ جو ہے میتھڈ اس کا سمجھ لیں کہ جو آپ کے اعصابی نظام ہے یہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور پھر اپنا کام دکھاتی ہے، اپنا ایکشن کرتی ہے یہ اعصاب کے تھرو۔ اور ایلوپیتھک جو دوا ہوتی ہے وہ جب آپ اس کو لیتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے، اور ڈائجسٹ ہونے کے بعد لیور سے ہوتی ہے، جب آپ کے خون کے اندر شامل ہوتی ہے تو وہ اپنا کام دکھاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ایلوپیتھک ڈرگز کا جو ایکشن ہے اور جو ان کا روٹ ہے بالکل الگ ہے ہمارے ہومیوپیتھک میڈیسن سے، اسی لیے دونوں دوائیں اور یا دونوں جو علاج ہوں ایک وقت میں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، اور یہ آپس میں مطلب انیمیکل نہیں ہوتے اور متضاد نہیں بنتے ایک دوسرے کے۔ اور لیکن اس کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، آپ اس کی جو ایک ٹریٹمنٹ جو پلان آپ کو دے گا اس کے تحت آپ اس میڈیسنس کو یوز کریں، اور دونوں علاج ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق۔ ہمارے سامعین کے لیے مزید وضاحت فرمائیں کہ اگر ایک مریض کافی طویل عرصے سے ایلوپیتھک ادویات لے رہا ہو تو وہ کس طرح ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ لے جو اس کے لیے سود مند ہو؟ جی ہاں بالکل، بہت سارے جو مریض ہیں ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی کیا یہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے ہمارا جو ٹریڈیشنل ایک علاج جو ہو رہا ہے ایلوپیتھک سے، کیا اس کے ساتھ لی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو جی ہاں بالکل، دونوں علاج ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ دو ٹائپ کی جو میڈیسنز ہیں ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک، وہ ایک ساتھ استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا پہلے تو یہ بتاؤں کہ جو ہومیوپیتھک دوا جو ہوتی ہے اس کا کام کرنے کا ایک الگ ایک وے ہے، ایک میتھڈ ہے، اور یہ جو ہے میتھڈ اس کا سمجھ لیں کہ جو آپ کے اعصابی نظام ہے یہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور پھر اپنا کام دکھاتی ہے، اپنا ایکشن کرتی ہے یہ اعصاب کے تھرو۔ اور ایلوپیتھک جو دوا ہوتی ہے وہ جب آپ اس کو لیتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے، اور ڈائجسٹ ہونے کے بعد لیور سے ہوتی ہے، جب آپ کے خون کے اندر شامل ہوتی ہے تو وہ اپنا کام دکھاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ایلوپیتھک ڈرگز کا جو ایکشن ہے اور جو ان کا روٹ ہے بالکل الگ ہے ہمارے ہومیوپیتھک میڈیسن سے، اسی لیے دونوں دوائیں اور یا دونوں جو علاج ہوں ایک وقت میں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، اور یہ آپس میں مطلب انیمیکل نہیں ہوتے اور متضاد نہیں بنتے ایک دوسرے کے۔ اور لیکن اس کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، آپ اس کی جو ایک ٹریٹمنٹ جو پلان آپ کو دے گا اس کے تحت آپ اس میڈیسنس کو یوز کریں، اور دونوں علاج ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق۔ ڈاکٹر رضوان، اب ہم آپ سے جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بہت سے لوگوں کے لیے کنفیوژن کا باعث ہے، جیسا کہ آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہومیوپیتھی بہت گریجولی کام کرتی ہے، لہٰذا ہمارے بعض ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اپنی میڈیسن میں اسٹرائڈ اور بھی اس طرح کے جو سنتھیٹک چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ گمان بالکل ہی غلط ہے، اور کسی بھی ہومیوپیتھک دوا کو آپ لیبارٹری لے کے جا کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اس کے انالیسز آپ نکلوا سکتے ہیں، اور کیونکہ دیکھیں ہومیوپیتھک دوا بذات خود بہت مؤثر ہے اور ایک گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ کہ بہت نازک ہوتی ہے، بہت لطیف ہوتی ہے، کیونکہ جس وے سے یہ بن کر آتی ہے اور تقسیم در تقسیم کا، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ عمل سے اس کو گزارنے کے بعد بنایا جاتا ہے، تو یہ بہت نازک ہوتی ہیں، اور کسی دوسرے اس میں سبسٹینس کو، مادے کو شامل کرنا وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اس کا اثر بالکل زائل کر دیں۔ اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میڈیسن جو ہماری ہوتی ہیں وہ آپ نے کسی ایسے انوائرمنٹ میں رکھا ہوا ہے جہاں پہ سن لائٹ ہے، جہاں پر اسمیل ہے تیز یا گندگی ہے،
تو اس سے بھی ہماری میڈیسن جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہیں. تو اسٹیرائڈس کا یوز کرنا تو بالکل ہی ایک رانگ کانسیپٹ ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. جی ڈاکٹر رضوان، کیا یہ بات کنفرم ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے؟ جی دیکھیں, ہومیوپیتھک دوا جو ہے عموماً یا ایک عام طور سے جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے, اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس کے کانٹرا انڈیکیشن اور غلط اثرات یا سائیڈ افیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہوتے یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوا جو ہے جس عمل سے گزرتی ہے, جس انداز سے بنایا جاتا ہے, وہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ تقسیم در تقسیم کا عمل ہوتا ہے, جس کو ڈائلوشن بھی کہتے ہیں اور پوٹنٹائزیشن کہتے ہیں. تو اس عمل سے گزرنے کے بعد اس عمل کا مقصد ایکچولی یہی ہوتا ہے, جس عمل سے اس کو گزارا جاتا ہے, کہ اس کے جو بیڈ افیکٹ ہیں, جو سبسٹینٹ اس میں یوز ہو رہا ہے, اس کو بیڈ افیکٹ کو اس میں سے نکال دیا جاتا ہے, اور صرف جو اس کے اچھے اثرات ہیں جو باڈی کے لیے جو ہے یوزفل ہیں اور ڈیزیز سے فائٹ کرنے کے لیے یوزفل ہیں, بس وہی باقی رہ جاتے ہیں, اور بیڈ افیکٹ جو ہے وہ پوٹنٹائز کے عمل سے ختم ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی. تو بالکل ہی اس کا نقصان نہیں ہوتا. لیکن یاد رہے کہ یہ بھی ہے ایک بات کہ اگر کوئی میڈیسن ہماری آپ بغیر کسی ڈاکٹر کے ایڈوائز کے بہت لمبے عرصے کے لیے کھائیں, اور اس کی جو پوٹینسی یوز ہو رہی ہے وہ آپ نے صحیح انتخاب نہیں کیا, اور وہ رانگ جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں, آپ لے رہے ہیں, تو ایک ٹائم کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ علامات جو کہ آپ کی علامات نہیں تھیں وہ علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے. تو جب بھی آپ کوئی میڈیسن یوز کریں وہ کسی ڈاکٹر کے اتھینٹک جو ڈاکٹر ہے, جو رجسٹرڈ ڈاکٹر ہے, اس کے مشورے کے ساتھ آپ یوز کریں. کیونکہ آج کل یہ بھی ہے کہ میں ایڈ کرتا ہوں اس میں کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر کی جو اس طرح کی نیوز ہوتی ہیں اور جو ٹوٹکے ہوتے ہیں, اور سب کی جو میڈیا پہ بہت ہے آج کل کہ آپ اس مرض کے لیے یہ دوا لے لیں, اس مرض کے لیے یہ دوا لے لیں. تو میڈیا پہ بہت آج کل یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ یہ ہے کہ اگر چلیں کچھ چیزیں آپ کو انفارمیشن نظر آتی ہے, کچھ آپ دیکھتے ہیں, پھر بھی جو آپ کا ایک فیملی ڈاکٹر ہے, آپ کسی رجسٹرڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کے مشورہ جو ہے نا ضرور کریں کہ یہ ہمیں انفارمیشن ملی ہے, تو کیا یہ یوز کرنا اس مرض کے لیے صحیح ہے کہ نہیں. تو وہ آپ کو ایڈوائس دے گا, اور جو آپ کو ایڈوائس دے پھر آپ اس پہ عمل کریں. تو پھر اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ کانٹرا انڈیکیشن یا جو سائیڈ افیکٹس ہیں اس کے چانسز پھر بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر رضوان، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مختلف قسم کی ادویات یا ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں، اور اس میں سے کافی حد درست بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ صحت کا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی مقصد کے تحت ہم نے یہ سیگمنٹ بھی شروع کیا ہے، صحت کی دنیا. لہٰذا ڈاکٹر رضوان، ہم چاہیں گے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے بتائیے، کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن بھی بہرحال ایک دوا ہے، تو اس سلسلے میں مزید وضاحت فرمائیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک عوام میں یہ بات ہے کہ جی ہومیوپیتھک بالکل بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے. اس بات کو ذہن سے نکال دیں. ہومیوپیتھک میڈیسن بھی ایک میڈیسن ہے، ایک دوا ہے، اور دوا جو ہوتی ہے وہ اپنے اچھے اثرات بھی رکھتی ہے، اور اگر اس کا رانگ یوز ہوگا تو وہ آپ کو بیڈ افیکٹ بھی دے گی. تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اس کا کوئی بیڈ افیکٹ نہیں ہوتے. آخر میں ڈاکٹر رضوان، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت پر ہمارے چینل گھر کا ریڈیو کو جوائن کیا اور ہومیوپیتھی سے متعلق مفید معلومات ہماری آڈینس کو فراہم کی. تھینک یو سو مچ میم، آپ کا بہت شکریہ. چینل کا آپ کے بہت شکریہ. گھر کا ریڈیو کا میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے، اور میری جو ایکسپیرینس ہے مجھے بہت اچھا لگا یہ ساری باتیں بتا کے، اور مجھے امید ہے کہ لوگ سنیں گے اور اس سے زیادہ زیادہ مستفید ہوں گے، اور ہومیوپیتھی کے بارے میں جو کانسیپٹ ان کے ہیں تو وہ زیادہ بالکل واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئی ہوپ سو. اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اور سامعین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کے کامنٹ سیکشن یا ہمارے چینل کے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس چینل پہ جتنے بھی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں وہ ایک ٹیم ورک ہے، لہٰذا آپ لوگوں کا تعاون اور حوصلہ افزائی درکار ہے. ایک دوسرے کی دعاؤں میں زندہ رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں. زندگی بخیر. انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. فی امان اللہ. والسلام.